الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اسی باب کا اگلا حصہ بیان کریں گے جس باب کا ہم نے پچھلی نشست میں تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالی گمراہوں کو عیش و عشرت میں ڈھیل دیتا ہے. جو گمراہ ہو چکے ہیں، بدکار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں انہیں عیش و عشرت میں اور ان کے معاملات میں ڈھیل دیتا ہے، اور وہ جس چیز کی دنیا میں طالب ہوتے ہیں ان کو وہ چیز بھی عطا کی جاتی ہے، اور جس چیز کی وہ خواہش کرتے ہیں دنیا میں اور جس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش میں مدد فرماتا ہے، ان کو وہ چیز عطا کرتا ہے. کیوں؟ کہ ان کے لیے صرف دنیا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا، کیونکہ وہ دنیا کے طالب تھے. انہوں نے دنیا مانگی، مال و متاع سے محبت کی، اس کی طلب کی اور خواہشات کی پیروی کی، اور اپنی جو ہے دنیاوی محبت اور دنیاوی زندگی میں وہ اس طرح سے مگن رہے کہ وہ اپنی آخرت سے پوری طرح سے جو ہے غافل رہے. تو صرف انہوں نے مال اور متاع اور دنیا کے ساز و سامان سے محبت کی، اسی کی طلب اور خواہش میں رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں وہ چیز عطا فرماتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا. جب وہ روز قیامت پل صراط سے گزریں گے اور پل صراط دوزخ کے اوپر بچھی ہوگی. پل صراط جو ہے اتنی لمبی ہے جتنی کہ دوزخ کی لمبائی کے برابر ہی پل صراط ہے، اور دوزخ کے اوپر ہی پل صراط بچھائی جائے گی، یعنی پل ہوگا وہ جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. تو جب وہ بدکار لوگ، گمراہ لوگ، گنہگار لوگ، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والے لوگ، کفار لوگ، مشرکین، یہ سارے کے سارے جب اس پہ سے گزریں گے تو جب وہاں کھڑا کیا جائے گا ان کو گزرنے کے لیے پل صراط پر، تو وہ جان لیں گے کہ یہی میرا ٹھکانہ دوزخ ہے، جو ہمیں دکھ رہی ہے یہی میرا ٹھکانہ ہے. اور کفار اور مشرکین تمام کے تمام جو ہے اس میں جیسی پل صراط سے گزریں گے وہ سارے کے سارے جہنم میں گرا دیے جائیں گے. تو اسی ضمن میں اگلی آیات سورہ مریم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن ہم ضرور جمع کریں گے، پھر ہم ان سب کو جہنم کے گرد ضرور حاضر کریں گے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو روز قیامت جمع کریں گے، یعنی ایک چٹیل میدان میں، میدان حشر میں ان کو جمع کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو جہنم کے گرد ضرور حاضر کریں گے، یعنی جہنم کے کنارے پر ان کو کھڑا کیا جائے گا، اور جہنم کے گرد ہم انہیں ضرور حاضر کریں گے اس طرح کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے. ان کا حاضر کرنا اس طرح ہوگا کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے جہنم کے کنارے. تو وہ جہنم کے کنارے گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے. پھر ہم ہر گروہ میں سے ایسے شخص کو ضرور چن کر نکال لیں گے جو ان میں سے خدائے رحمان کا سب سے زیادہ نافرمان و شرکس تھا. یعنی اللہ تعالیٰ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی دنیا میں کرتا تھا اور شرکشی کرتا تھا، برے کام کرتا تھا، گناہوں کے کام کرتا تھا وہ، اور اللہ اس کے رسول کی کھلی نافرمانی کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہم ایسے نافرمانوں کو، ایسے سرکش لوگوں کو ان میں سے نکال لیں گے جو بھی ہوں گے ان میں سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہر گروہ میں سے ایسے شخص کو ضرور چن کر نکال لیں گے جو ان میں سے خدائے رحمان کا سب سے زیادہ نافرمان اور شرکس تھا. پھر ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جھونکے جانے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو دوزخ میں جھونکے جانے والے ہیں، اور تم میں سے ہر ایک شخص
تم میں سے ہر ایک شخص کا اس دوزخ کے اوپر سے گزر ہونے والا ہے. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. کوئی بھی شخص ہو مخلوق میں سے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کفار ہو، سبھی کا گزر دوزخ سے ہونا ہے. دوزخ کے اوپر سے، جو پل صراط ہے، دوزخ کے اوپر جو بچھائی جائے گی، یعنی دوزخ کے اوپر سے ہر ایک شخص کو گزرنا ہے. اور یہ وعدہ، اللہ فرماتے یہ وعدہ قطعی طور پر جو میں نے کر لیا کہ ہر شخص کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا، خواہ وہ مسلمان ہو یا کفار، دوزخ کے ہر شخص کو گزرنا ہے. اور یہ وعدہ قطعی طور پر آپ کے رب کے ذمے ہے. یعنی رب نے یہ وعدہ فرما لیا کہ وہ دوزخ سے تمام مخلوق کو گزارے گا. اور تو یہ ضرور پورا ہو کر رہے گا. اللہ نے فرمایا کہ جو آپ کے رب کے ذمے ہے یہ وعدہ قطعی طور پر، تو یہ ضرور پورا ہو کر رہے گا. پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا جہنم میں چھوڑ دیں گے. یعنی سارے لوگ، یعنی کہ اس میں مخلوق میں تمام انسان پل صراط سے گزریں گے، اور اس میں سے جو پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، نیک صالح مومن ہوں گے، اور اللہ جنہیں چاہے گا، بے شک وہ تقوی میں اونچے درجے کے نہ ہو، ایک عام مسلمان ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی ان کی نیکی کے سبب پر اس کی اگر بخشش فرما دی، وہ عام مسلمان ہے، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ وہ جہنم سے بچا لے گا، وہ جہنم میں گرنے نہیں دے گا. عام مسلمان بھی، پرہیزگاروں کے ساتھ ساتھ، متقی پرہیزگار کے ساتھ ساتھ بھی، عام مسلمان بھی. لیکن کیا ہے، اللہ جس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اللہ جس کی بخشش فرما دے، کون سی نیکی پر وہ خوش ہو جائے، وہ الگ بات ہے. تو اللہ جسے چاہے وہ، اور متقین جس کا ذکر قرآن میں آیا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگار اور متقینوں کو نجات دے گا، یہ تو واضح ہو گیا. لیکن ان میں سے عام مسلمان بھی اس میں داخل ہیں، جنہیں اللہ توفیق دے گا، جن پر اللہ کا رحم و کرم ہوگا، جن پر اللہ کا فضل ہو جائے گا، اور اللہ جنہیں چن لے گا ان میں سے وہ لوگ. اور باقی لوگ تمام کے تمام جو ہے گھٹنوں کے بل، اللہ فرماتا ہے گھٹنوں کے بل ہم جہنم میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. یعنی جیسی وہ پل صراط سے گزریں گے، پل کے اوپر سے جو جہنم کے اوپر ہوگی، تو جیسی وہ پل سے گزریں گے وہ سارے جہنم میں گرنا شروع ہو جائیں گے، اسی میں گرتے چلے جائیں گے سیدھا جہنم میں. تو نافرمان و سرکشوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زیادہ ڈھیل دی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی فانی اور متناہی ہے. یعنی یہ حد ہے اس کی، غیر متناہی نہیں، حد ہے. تو دنیا کی زندگی فانی اور متناہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو اور سرکشوں کو دنیا میں ڈھیل دی ہے. اور آخر یہ زندگی تو ایک دن ختم ہو جائے گی. یعنی دنیا کی زندگی جو ہے وہ کتنی بھی طویل ہو جائے، خواہ وہ 100 سال کی عمر ہو جائے، لیکن ختم تو ہونی ہے. تو زندگی فانی اور متناہی، اور آخر یہ زندگی ایک دن تو ختم ہو جائے گی. پھر پہلے انہیں موت کی سختیوں سے دوچار ہونا پڑے گا. جیسی ان کی عیش و آرام والی جو زندگی ختم ہوئی، جو اللہ نے مہلت دی تھی، جو ڈھیل دی تھی، وہ زندگی جب ختم ہوگی اسی دن تو سب سے پہلے انہیں موت کی سختیوں سے دوچار ہونا ہوگا، اور پھر عذاب قبر، اور پھر عذاب حشر، اور بالآخر ان کو دوزخ کا عذاب دیا جائے گا. یعنی ان پر جو ہے ایک سلسلہ وار عذاب مسلط ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ چالو ہو جائے گا. اس سلسلہ وار ان کو عذاب دیا جائے گا لگاتار، اور آخر ان کو دوزخ عذاب دیا جائے گا. آخر میں یہ سارے مرحلے پر عذاب بھگتتا ہوا چلا جائے گا، قبر میں، پھر قبر کے بعد میں قیامت میں، قیامت کے بعد پھر جب سارے عذابات، سارے مرحلے طے ہو جائیں گے اس کے، پھر وہ آخر میں دوزخ میں داخل کیا جائے گا، پھر اسے وہاں عذاب بھگتنا ہوگا. تو پھر دنیا کی زندگی کی نعمتوں پر فخر و خوشی کوئی معنی نہیں رکھتی. جب یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہونا ہے، تھوڑی دن کے مزہ، لذت، آرام، عیش، عشرت، سب کچھ، لیکن اور پھر اگر اس پر ہم نے اگر اللہ کی نافرمانی کی، اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور ہم نے گناہ کی، اور آخرت کے لیے توشہ جمع نہ کی، آخرت کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، تو پھر یہ دنیا کی چند دنوں کی جو
جو عیش و آرام ہیں یہ تو بے معنی ہو گئی پھر تو، کیونکہ تھوڑے چند دنوں کے عوض جو ہم نے گناہ کمائے اور نیکیاں نہیں کمائیں اور صرف اپنی دنیا کو بنانے میں لگے رہے، دنیا کو بہتر سے بہتر سجانے اور سنوارنے میں لگے رہے، تو تھوڑے سے دنوں کا جو عیش آرام ہے اس کے بدلے طویل مدت تک ہمیں عذاب بھگتنا ہوگا۔ تو بتاؤ پھر یہ کیا معنی، تھوڑی سی زندگی کیا معنی رکھتی ہے؟ اتنی سی زندگی کے لیے اور اتنا عذاب، اتنی مدت زندگی تو اتنی آرام کر سکتا ہے، اور اس میں بہت فکریں ہوں گی، مشقتیں بھی ہوں گی، محنت بھی ہوگی، اور اس میں تمام طرح کی مشکلات بھی ہوں گی، آفات بھی ہوں گے، خطرات بھی ہوں گے۔ اس عیش و آرام کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، انسان کے ساتھ خطرات بھی ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی پھر اس کو قبر میں عذاب، آخرت میں عذاب، قیامت میں عذاب، یہ طویل مدت عرصہ ہے، کیونکہ قیامت کا دن ہی 50,000 سال کا ہے، اور قبر کی جو عمر ہے، جو مدت ہے، انسان کو وہاں کتنے دن رہنا ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں، کتنے ہزار سال، قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ تو اب ہزاروں سال قبر میں اور 50,000 سال کا قیامت کا ایک دن، تو اب اندازہ کریں کہ 60، 70 اور 100 سال کی زندگی کا جو ہم نے مزہ لیا، اور ہم نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور ہم نے جو ہے گناہ پر گناہ کمائے، اور گناہوں کا ایک پورا گٹھرا ہم نے بنا کر اپنے سروں پر رکھ لیا، اپنی پیٹھوں پر لاد لیا، اور نیکیاں نہیں کمائی، ہم نے اپنی آخرت نہیں سنواری، اور صرف دنیا کو سنوارنے میں لگے رہے، اور دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے میں لگے رہے، اور دنیا کی عیش و عشرت میں لگے رہے، تو ذرا سوچو یہ کیا معنی رکھتی ہے آپ کے لیے، کیا نفع دے گی آپ کو، کیا فائدہ دے گی؟ کیونکہ آپ نے تھوڑی سی مدت عیش کے لیے آپ نے اس کو تھوڑی مدت عیش کر لی آپ نے، پھر ایک طویل مدت آپ کو عذاب بھگتنا ہوگا۔ تو خود سے غور کرو، کیا طویل مدت کا آپ عذاب چاہتے ہیں، یا پھر تھوڑی مدت کے لیے محنت، مشقت اور آخرت کی تیاری، کثرت سے نیک اعمال، اللہ رسول کی اطاعت، گناہوں سے اجتناب؟ حالانکہ ان سب چیزوں میں انسان کو پریشانیاں ملتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، نماز انسان پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو تھوڑی سی دقت تو ہوتی ہے، لیکن اس تھوڑی سی دقت کے بدلے پھر طویل مدت تک اس کو عیش ہی عیش اور آرام ہی آرام ہوگا۔ تو یہاں عیش کر لے دنیا میں، یا پھر وہاں عیش کر لے، دونوں جگہ تجھے نہیں رکھیں، ایک جگہ۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو تھوڑی مدت کی جو عیش و عشرت، جو آرام کے جو سامان ہیں، ان کے لیے کوشش نہ کرے، بلکہ آخرت میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں عیش و آرام دینے والا ہے، جو راحت اور سکون اور چین دینے والا ہے، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے مشقت اٹھاؤ۔ اور دنیا کو حاصل اور مال کو حاصل کرنے کے لیے محنت و مشقت نہیں، اللہ نے روزی کا وعدہ کیا، وہ رزق ہمیں دے گا، بس اتنا کریں جتنا کہ اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہمیں اتنی محنت کرنا ہے کمانے کے لیے، بس یہ نہیں کہ اس کمانے میں، مال زیادہ حاصل کرنے میں ہم اتنا مستغرق ہو جائیں کہ اپنی آخرت سے ہی غافل ہو جائیں، آخرت کو بھول جائیں کہ آخرت کوئی چیز ہے بھی یا نہیں، آخرت کوئی چیز ہے یا ہے ہی نہیں، یا صرف دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کے بعد کوئی زندگی ہی نہیں۔ تو تھوڑی مدت اگر پریشانی انسان کو مل جائے اور پھر طویل مدت تک اس کو عیش ملے، تو عقل مند وہ شخص ہوگا جو تھوڑی مدت تکلیف اٹھائے گا اور طویل مدت عیش و آرام کی زندگی گزارنے کے لیے وہ تیاری کرے گا، اور بے وقوف ہوگا وہ شخص جو تھوڑی مدت تو عیش آرام کر لے اور آخرت میں پھر وہ جو ہے طویل عمر، طویل مدت وہ تکلیفیں، مشقتیں اور پریشانیاں اٹھائے اور عذاب بھگتے، وہ بے وقوف ہے وہ شخص۔ تو پھر دنیا کی زندگی کی نعمتوں پر فخر اور خوشی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دنیا میں نافرمانوں اور سرکشوں کو جو نفع حاصل ہے وہ عارضی ہے۔ دنیا میں نافرمانوں کو اور سرکشوں کو جو نفع حاصل ہوتا ہے، جو فائدہ ہو رہا ہے ان کو، جو ان کے پاس چیزیں ہیں یا جو بھی نعمتیں ہیں ان کے پاس، جو مال و متاع ہے، زمین و جائیداد ہے، سونا چاندی، جو کچھ بھی ہے ان کے پاس، وہ سب عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، پرماننٹلی نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، کچھ وقت کے لیے عارضی۔ اور مومنوں کی تنگ دستی پر صبر کرنے والوں و نیک اعمال کرنے والوں کا اجر و ثواب دائمی ہے۔ یعنی جو نیک مومن ہیں تو اور مومن لوگ وہ اگر اپنی تنگ دستی پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور
میں یہاں ایک چیز اور واضح کرنا چاہتا ہوں، جب انسان پر کوئی پریشانی آئے، تکلیف ہو، مشقت اس پر جو ہے شدید مشقت ہو، بیمار ہو، یا اچانک کوئی ایسا حادثہ اس کے ساتھ ہو جائے، تو اس کو صبر ضرور کرنا چاہیے، اور صبر کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس وقت وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھے۔ یہ بھی ایک صبر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جب زبان سے یہ کلمات انسان کے نکلتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو صبر خود بخود آ جاتا ہے ہر پریشانی میں۔ مثلا کسی کو اچانک چوٹ لگ جائے، کہیں سے گر جائے، گرتے ہی وہ کہے الحمدللہ رب العالمین، اے میرے رب تو نے ہمیں یہ تھوڑی سی جو ایک چوٹ دے دی، یا مثلا میری ہڈی ہی ٹوٹ جائے، مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، ہڈی ہی ٹوٹ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، پروردگار تو نے ہڈی پیر کی توڑی ہے، میں کم سے کم ایک پیر سے چل تو سکتا ہوں، تو نے مجھے ریڑھ کی ہڈی تو نہیں توڑی کہ میں بالکل لیٹ جاتا اور جو ہے بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی مجھے، میں تو باتھ روم جانے سے بھی بیکار ہو جاتا، میں باتھ روم بھی نہیں جا سکتا تھا، تو میری غلاظت اور نجاست کون اٹھاتا؟ اے میرے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے پیر پر لے لی یا میرے ہاتھ پر لے لی، میرے ہاتھ توڑ دیا، لیکن ہاں ایک ہاتھ سلامت ہے، میں کھانا بھی کھا سکتا ہوں، اس سے سارے کام کر سکتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس شکر کے ذریعے سے ہی صبر خود بخود آ جائے کہ پھر تمہیں صبر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ایک ذریعہ یہ بھی، ایک طریقہ یہ بھی ہے صبر کرنے کا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ جیسی کوئی مصیبت آئے، کوئی ایسی خبر تمہارے پاس آئے کہ جس میں کہ جو تمہیں تکلیف دینے والی ہو، ایذا دینے والی ہو، مشقت میں ڈالنے والی ہو، پریشانی میں ڈالنے والی ہو، فوراً پڑھو الحمدللہ رب العالمین، بس سمجھ لو صبر خود بخود آ جائے گا۔ تو یہ صبر اور یہ شکر، یہ آپس میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور صبر کا بہتر طریقہ۔ اب ویسے اگر ہم انسان اگر سوچے کہ ہم اب صبر کریں تو نہیں ہوتا، جیسے ہی وہ الحمدللہ کا شکر ادا شروع کرنے کا، کثرت سے اگر شکر ادا کرنا شروع کر دے گا، صبر خود بخود آ جائے گا۔ تو جو نیک مومن ہیں، جو اپنی تنگ دستی پر صبر کرتے ہیں، اور نیک اعمال کرنے والوں کا جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ دائمی ہے، اور دنیا کی ہر نعمت عارضی ہے، یعنی کچھ دنوں کے لیے ہے، اور اخروی ہر نعمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال صالحہ اور اطاعت الہی و اطاعت رسول اور اخلاص کے سبب ہدایت میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال صالحہ اور اطاعت الہی اور اطاعت رسول اور اخلاص، یعنی ان کے عمل میں اخلاص ہوتا ہے، ہر نیک عمل وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو ان سب کے سبب اللہ تعالیٰ جو ان کو ہدایت اللہ عطا فرماتا ہے، ان کی ہدایت میں مزید اضافہ فرماتا ہے، اور اس کے معرفت کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ پہلے اسے ایک درجے کا قرب عطا کیا جاتا ہے، پہلے ایک درجے کا قرب عطا کیا جاتا ہے، پھر دوسرے درجے کا، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں مزید تقویت اور ایمان کے درجات بلند فرماتا ہے، اور اس کے علم و عمل صالح کے راستے میں مزید آسانی فرماتا ہے، یعنی اس کے علم کے راستے میں اور اس کے نیک عمل جو انسان کرتا ہے بندہ، تو اس کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی، ان کو سب کو دور کر دیتا، بلکہ اس میں آسانی فرما دیتا اللہ تعالیٰ۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے ہے جو اپنی آخرت کو بہتر بناتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف دلوں میں رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ مجھے قبر میں عذاب ہونا، اس سے بھی وہ ڈرتے ہیں، قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، دوزخ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان میں مزید تقویت عطا فرماتا ہے، اور ان کے معرفت کے جو درجات ہوتے ہیں انہیں بلندی عطا فرماتا ہے، اور انہیں قرب خاص عطا فرماتا ہے، اور ان کے علم و عمل صالح کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ اس میں مزید آسانی فرماتا ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو دنیا پرست نہیں بلکہ صرف آخرت چاہتے ہیں اور آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تاکہ جو لوگ ایمان لائے ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر ہے 31۔
اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یعنی واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو میرے بندے ہیں، جو میرے لیے تیاری کرتے ہیں، جو دنیا کو جو بھول چکے ہیں، دنیا کو ترک کر دیا انہوں نے، صرف دنیا سے اتنا لیتے ہیں جن سے ان کی ضروریات پوری ہو جائے. وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے. وہ دنیا میں تو رہتے ہیں لیکن دنیا ان میں نہیں رہتی، وہ دنیا میں رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے. اور یہ قرآن مجید کی آیت سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے اور ان کا ایمان بڑھتا ہے. گمراہ و سرکش اور نافرمان اپنے مال و اولاد اور اپنے مقام اور دنیاوی احوال کو حسن حال کی علامت سمجھتے ہیں. یعنی گمراہ جو سرکش لوگ ہو گئے، وہ جو نافرمان لوگ ہیں، وہ ان کے پاس جو مال ہوتا ہے، متاع ہوتا ہے، جو بھی دنیاوی سامان ہوتا ہے، زمین و جائیداد، سونا چاندی، جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، تو وہ اپنے حال کو، کیونکہ ان کا اچھا حال دنیاوی اعتبار سے ان کا حال اچھا ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں کو، اپنے حال کو، اپنے پاس موجود سامان کو، وہ کیا ہے، اپنے اچھا سمجھتے ہیں. یعنی اپنے حسن حال کی علامت سمجھتے ہیں کہ میرا حال بہت اچھا ہے، دنیا میں میرے پاس اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، عیش و آرام کی ساری چیزیں ہیں میرے پاس، بہت مال ہے، میں خرچ نہیں کر پاؤں گا، اتنا مال ہے میرے پاس. تو وہ اپنے حال کو حسن حال سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا حال ہے میرا. مگر ایسا نہیں ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں. کیوں؟ بلکہ معاملہ تو اس کے برعکس ہوتا ہے کہ نیک اعمال جس سے آخرت میں سعادت کا مقام حاصل ہو اور احکام شریعت کی تعمیل جو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا سبب بنے، بندے کے لیے اس میں خیر و بھلائی اور نجات کا ذریعہ ہے. یعنی جس سے انسان کی آخرت بہتر ہو جائے، وہ حسن حال میں ہے. اور جس سے اس کی آخرت تباہ اور برباد ہو رہی ہے، اس کا حال حسن نہیں بلکہ اس کا حال قابل مذمت ہے، مذموم ہے. بس یہ ہے انسان کے دیکھنے کا نظریہ. ایک دنیا کی نظر ہوتی ہے، ایک دین کی نظر ہوتی ہے. ہمیں ہمیشہ دین کی نظر سے دیکھنا چاہیے، علم کی نظر سے دیکھنا چاہیے. تو ان کا حال اچھا نہیں، حال ان کا اچھا ہے جنہوں نے اپنی آخرت کو بہتر بنا لیا، آخرت سنبھال لی جنہوں نے، حال ان کا اچھا ہے، ان کا نہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب مالدار کسی آدمی کو دیکھتے ہیں، اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور اتنا پیسہ ہوتا ہے اس کے پاس کہ شاید وہ بھی گن نہ پائے، لیکن اس کا حال اچھا نہیں اگر اس کی آخرت بہتر نہیں. جس کی آخرت بہتر ہو، جس نے آخرت کے لیے اعمال جمع کر لیے ہوں، ڈھیروں خزانے جمع کر لیے ہوں، اعمال کے ڈھیروں اعمال ہوں اس کے پاس، وہ اچھے حال میں ہے. وہ اچھے حال میں نہیں جس کے پاس مال زیادہ ہو، بلکہ اعمال نیک جس کے پاس زیادہ ہو وہ اچھا ہے، اس کا حال اچھا ہے، اس کا حال حسن ہے، حسن حال ہے اس کا. جس کو ہم حسن حال کہتے ہیں، وہ حال ان لوگوں کا ہے جو صرف اپنی آخرت کو بہتر بناتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، کثرت سے نیک اعمال کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں. حال ان کا اچھا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم جو بھی ان کے مال و اولاد میں اضافہ کر کے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، اور کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں اضافہ کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. جو لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ دنیا میں ہم نے انہیں مال بھی دیا، خوب اولاد بھی دی، ان میں اضافہ بھی کر رہے ہیں ہم، تو ہم کیا ان کی مدد کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ ہم بھلائیاں کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے ایسا ہرگز نہیں، بلکہ انہیں اصل حقیقت کا تو شعور ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سورہ مومنون کی آیت نمبر ہے 55-56، انہیں تو شعور ہی نہیں. جس کو وہ لوگ اچھا گمان کر رہے ہیں یا جس کو وہ اچھا سمجھ رہے ہیں، معاملہ اس کے برعکس ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے انہیں تو شعور ہی نہیں، اصل حقیقت کیا ہے اس میں، انہیں تو شعور ہی نہیں. تو گمراہوں کے پاس مال و متاع اور اولاد کی کثرت اللہ تعالیٰ کی رحمت و اس کے راضی ہونے کی دلیل نہیں. گمراہوں کے پاس، سرکشوں کے پاس، اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے پاس، کفاروں کے پاس، مشرکین کے پاس کثیر مال دولت ہو جائے، خوب مال دولت ہو جائے اور خوب مال و متاع ہو جائے اور خوب اولاد کی بھی کثرت ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و اس کے راضی ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کریں اور اپنی آخرت کے عذاب کو اور زیادہ، آخرت کے
عذاب کو اور زیادہ کر لیں، اور اپنی آخرت کے عذاب کو اور زیادہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں جو قرآن مجید میں جس طرح اس نے آیت فرمایا کہ ہم ان کی جو ہے ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اب گناہوں میں اور زیادہ بڑھ جائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ میں ان کو اتنے ڈھیل دوں گا، اتنی ڈھیل دوں گا کہ وہ عذاب میں بڑھتے چلے جائیں، تو وہ اپنی گناہوں میں اور اضافہ کر لیں اور اپنی آخرت کے عذاب کو اور زیادہ کر لیں۔ امام رازی نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے کسی نبی کی طرف وحی کی کہ میرا بندہ اس پر خوش ہوتا ہے جب میں اس پر دنیا کو کشادہ کر دیتا ہوں۔ میرا بندہ، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اس پر خوش ہوتا ہے جب میں اس پر دنیا کو کشادہ کر دوں، حالانکہ وہ مجھ سے بہت دور ہوتا ہے، اور میرا وہ بندہ جو افسوس کرتا ہے جب میں اس سے دنیا اٹھا لیتا ہوں۔ وہ افسوس کرتا ہے جب کسی پر تنگی آ جائے تو وہ افسوس کرتا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس پہ دنیا اٹھا لی ہے، افسوس کرتا ہے حالانکہ میں اس کے قریب ہوتا جاتا ہوں۔ یہ ایک معیار ہے دیکھنے کا، ایسا نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کثیر مال دے دیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، نہیں اللہ، بلکہ اگر وہ اطاعت رسول اور اطاعت الہی سے غافل ہے، دور ہے، اور اس پر کتنا بھی مال ہو جائے تو یہ اس کے لیے اللہ کی رحمت کا گمان کرنا یہ بالکل باطل ہے، غلط ہے۔ بلکہ اللہ خود فرما رہا، بلکہ ایسے لوگ جو بہت مال والے ہیں، ان کے پاس ساز و سامان بہت ہے، سب کچھ ہے، دنیا کی نعمت ان کو جو انہیں چاہیے تھے عیش و عشرت کے لیے سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے میری اطاعت چھوڑ دی، میری نافرمانی کرتا ہے، میرے محبوب کی اطاعت چھوڑ دی، میرے محبوب کی بھی نافرمانی کرتا ہے وہ، اور اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر رہا بلکہ وہ تو صرف اپنی دنیا بنانے میں لگا ہے۔ اللہ فرماتا وہ شخص تو مجھ سے دور ہو رہا ہے کیونکہ میں نے اس پر دنیا کو کشادہ جو کر دیا ہے، تمام کثیر مال اس کو ہم نے عطا کر دیا، اور میرا وہ بندہ افسوس کرتا ہے جس سے میں نے دنیا اٹھا لی ہے، حالانکہ وہ میرے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک معیار ہوتا ہے دین کی نظر سے، دین کے نظریات کا یہ معیار ہے، یہ پیمانہ ہے دیکھنے کا۔ ایسا نہیں کہ جس پر مال کم ہو تو اللہ کی رحمت نہیں، بلکہ اصل رحمت تو اسی پر ہوتی ہے اگر وہ صحیح راستے پر گامزن ہو۔ تو سمجھو جس پر مال نہیں وہی اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا چلا جائے، یعنی کہ وہ قریب ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے، اس لیے برے کاموں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اجتناب کرتا ہے، اور نیکی کی طرف خود راغب ہو، لوگوں کو راغب کرتا ہے، اور وہ اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے میں لگا ہے، تو وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے۔ حالانکہ دنیا میں اس کے پاس مال نہیں، تنگی ہے، پریشانی ہے، لیکن وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جو ایک مالدار ہے جس کے پاس بہت مال ہے لیکن کیا وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے اپنے گناہوں کے سبب، اور نیکیاں وہ چھوڑتا جا رہا ہے اور گناہوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، دنیا کو بنا رہا ہے، آخرت کو خراب کر رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے، اس کو بہت غور کرنا چاہیے، انسان کو دیکھنا چاہیے، اور اس بات کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ کے قریب کون ہے اور دور کون ہے۔ جس کو مال دیا اس کا مطلب یہ نہیں اللہ کا فضل ہے اس پر، اس کی رحمت ہے اللہ کی، ایسا نہیں ہے۔ دنیا پرستوں کی عیش و آرام ان کے لیے مصیبت و آفت ہے۔ دنیا پرستوں کی عیش و آرام ان کے لیے مصیبت و آفت ہے اور برے انجام کا باعث ہے، کیونکہ دنیاوی چیزیں نہایت حقیر و ذلیل، دنیاوی چیزیں جو ہوتی وہ حقیر ہیں اور ذلیل ہیں، اور انسان مال و اولاد کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ دن رات جائز و ناجائز طریقے سے مال و دولت کو جمع کرتا ہے، اور جیسے جیسے اس کے دل میں مال کی محبت بڑھتی جاتی ہے اس کے دل سے آخرت اور یاد الہی سے غفلت بڑھتی جاتی ہے۔ جیسی جیسی مال بڑھتا چلا جاتا ہے ویسی وہ یاد الہی سے اور اپنی آخرت سے وہ اس میں غفلت بڑھتی چلی جاتی۔ مال بڑھا، جتنا مال بڑھتا چلا گیا اور آخرت اس سے اتنی دور ہوتی چلی گئی، یعنی صرف وہ مال کی فکر میں لگا رہا، مال کو حاصل کرنے کے لیے مال کا حریص بنا رہا اور مال کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے میں لگا رہا، اور اپنی آخرت کو بھول گیا کہ مجھے مرنا بھی ہے، فرشتے میری روح بھی قبض کریں گے، مجھے قبر میں دفن بھی کیا جائے گا، سب بھول گیا وہ۔
تو جیسے جیسے مال دولت جمع کرنے میں انسان جب لگا رہتا ہے، ویسے ویسے اس کے دل میں مال کی محبت بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے مال کی محبت اس کے دلوں میں بڑھتی جاتی ہے، تو جیسی مال کی محبت بڑھے گی اسی طرح سے پھر اس آخرت اور اللہ کی یاد سے وہ غفلت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ یعنی مال کی محبت بڑھی اور آخرت کی یاد گھٹی، ادھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، ایک وقت وہ آتا کہ وہ پوری طرح سے غافل ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے اور اپنی آخرت سے۔ دنیا کی ساری نعمتیں آفتوں و تکلیفوں اور حسرتوں سے گھری ہوئی ہیں، وہ ان کے ساتھ بڑی آزمائشیں اور مصیبتیں بھی ہیں، بے شک اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں وہ آفتوں سے اور تکلیفوں سے اور حسرتوں سے گھری ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی آزمائشیں بھی ہیں اور مصیبتیں بھی ہیں، اور دنیاوی چیزوں پر حساب و عتاب یعنی غضب سخت ہے۔ یعنی دنیاوی چیزیں جو ہم نے کما رکھی ہیں، جو بھی چیزیں، تو ان پر حساب بھی ہے اور عتاب بھی ہے، یعنی اللہ کا غضب ہوگا۔ تو ایسی عارضی چیزیں جو اتنی آفت کا باعث ہوں، وہ دل لگانے کے قابل کیسے ہو سکتی ہیں؟ جو چیزیں آفتوں سے گھری ہوں، تکلیفوں سے گھری ہوں، حسرتوں سے گھری ہوں، اور پھر ان کے ساتھ آزمائشیں بھی جڑی ہوں، ان کے ساتھ مصیبتیں بھی ہوں، ایسی چیزوں کے ساتھ، اور تو ایسی چیزیں دل لگانے کے قابل کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور پھر دنیاوی تمام چیزوں پر حساب ہوگا، دنیاوی تمام چیزوں پر حساب بھی ہوگا، اور ہم نے اگر غلط طریقے سے کمایا، ناجائز طریقے سے ہم نے اگر وہ کوئی چیز اپنے حاصل کی، تو اس پر اللہ کا عذاب بھی ہوگا، حساب بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ تو یہ چیزیں دل لگانے کے قابل کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو جو اتنی آفت کا باعث ہوں، وہ دل لگانے کے قابل کبھی نہیں ہو سکتی۔ اسی ضمن میں ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چارپائی پر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما آئے تو انہوں نے دیکھا کہ چارپائی کے نشانات آپ کے پہلو میں نقش ہو گئے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی چارپائی اور بستر کی سختی سے آپ کو کس قدر تکلیف پہنچتی ہے؟ اور کیسر و کسرا ریشم و دیواز کے بستروں پر سوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کہو، کیسر و کسرا کے بستر دوزخ میں ہیں، اور میرا یہ بستر اور میری چارپائی کا انجام جنت ہے۔ یہ ابن حبان کی حدیث نمبر ہے 704۔ اسی طرح اس کی ایک اور روایت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کے اور چٹائی کے درمیان کوئی چیز نہ تھی، اور آپ کا سر مبارک کے نیچے ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری تھی، جو تکیہ تھا اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو میں گڑ گئے ہیں، میں رونے لگا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں رونے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے نشانات چٹائی کے، آپ اللہ کے رسول رحمۃ للعالمین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس وجہ سے رو رہے ہو؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک کیسر و کسرا کس قدر عیش و آرام میں ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں؟ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ یہ حدیث بخاری کی ہے، حدیث نمبر 4913، مسلم کی حدیث نمبر 3691، ابن حبان کی حدیث نمبر 4188، اور بیہقی شعب الایمان کی حدیث نمبر 1449۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ انصار کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک گدا بھیجا، اس میں اون بھرا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے عائشہ، یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں انصاری کی عورت آپ کے آرام کے لیے یہ گدا دے گئی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس کو واپس کر دو، خدا کی قسم میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ روانہ کرتے۔ یہ تھا آپ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
کتنی پیاری بات آپ نے فرمائی، یعنی دنیا میں کوئی چیز آرام کے لیے نہیں، آخرت کے آرام کی ہمیشہ انسان کو فکر کرنا چاہیے، دنیا کی فکر نہیں کہ ہمیں دنیا میں عیش و آرام مل جائے۔ دیکھیے یار، میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے عائشہ اس گدے کو واپس کر دو، کیونکہ اگر میں چاہوں تو گدہ کیا ہے، میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ میرے لیے سونے اور چاندی کے پہاڑ روانہ کر دے، میرے ساتھ جہاں میں جاؤں وہاں سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلیں، لیکن آپ نے ان ساری دنیا کو ترک کر دیا تھا۔ وہ اگر ہم ان کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ان کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے جو نقش قدم پر چلیں اور ان کی اتباع کریں اور ان کی اطاعت کریں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اگر ہم ایمان والے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا کو ترک کر دیں اور صرف اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور گناہوں سے دور رہیں، اور اللہ اس کے رسول کی جو ہے نافرمانی کبھی نہ کریں، صرف اور صرف ان کی پوری اطاعت پر ہم پوری زندگی اپنی گامزن رہیں اور اسی پر اپنی پوری زندگی کو صرف کر دیں۔ یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ یہ حدیث بہقی شعب الایمان کی حدیث ہے، حدیث نمبر اس کا ہے 1468۔ تو جس شخص کی چاہت و خواہش دنیا کی زندگی و اس کی رونق اور اس کی زیب و زینت کے گرد گھومتی ہو، جس شخص کی جو چاہت ہوتی ہے وہ دنیا کی خواہش اور اس کی رونق اور اس کی زیب و زینت کے گرد گھومتی ہو، مثلا خوبصورت عورت اور بیٹوں کے حصول کی خواہش اور سونے چاندی کے خزانوں کی طلب اور مال و جائیداد کی حرص اور رغبت اور انہی کے حصول کے لیے کوشش و عمل ہوں، اور وہ اخروی اعلیٰ نعمتوں سے بے رغبت اور اپنے برے انجام سے بے فکر ہو، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دعویٰ ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کے دلائل سے وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی خواہش صرف اور صرف دنیا اور متاع دنیا ہو اور آخرت سے وہ پوری طرح سے غافل ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے وہ، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جس کی صرف خواہش کیا ہو کہ دنیا کی زندگی، اس کی رونق، اس کی زیب و زینت، عیش و عشرت، دنیا میں آرام، مال و دولت، زمین و جائیداد، صرف اس کے گرد گھومتی ہو، بس بیوی بچے، بس اس کے گرد گھومتی ہو، اور وہ اپنی آخرت سے پوری طرح سے بے رغبت ہو جائے، آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کرے، آخرت کے لیے کوئی عمل نہ کرے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور گناہوں میں اتنا بڑھ جائے کہ وہ کثیر گناہوں کا مرتکب ہو جائے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور کیونکہ وہ اپنے برے انجام سے بے فکر ہے اور آخرت سے بے رغبت، اس سے کوئی لینا ہی دینا نہیں آخرت سے، بلکہ وہ کافر ہے، اور یا پھر کافر نہیں تو منافق ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، کافر ہوگا یا منافق ہوگا، وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے صرف دوزخ ہے، اور دنیا میں ان کا امیر ہونا ان کی آخرت کی بدنصیبی ہے اور نہایت ہی برے اور دردناک انجام کی جو ہے علامت ہے یہ۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر کرم فرمائے اور ہم تمام امت مسلمہ کو راہ ہدایت عطا فرمائے، ہم تمام امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے۔ پروردگار ہمیں اپنی اور اپنے جو ہے محبوب کی اطاعت پر ہمیشہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وما علینا الا البلاغ المبین۔